بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اور تمام چینلز، تمام اخبارات سے آئے ہوئے تمام صحافی، آپ کے بھائیوں کو، بہنیں میں جو آئی ہوئی ہیں یہاں پر، سب کو، اور تمام کیمرہ مین، سب سارے ٹیکنیکل اسٹاف ہے، سب کو شکریہ اور السلام علیکم سب کو۔ آج آپ کو یہاں بلانے کی زحمت اس لیے دی ہے کہ 3 اہم موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے، پاکستان کے لوگوں کو اپنی بات پہنچانی ہے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا، اور ہاں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور خصوصاً کراچی کا، وہ ہے حالیہ مردم شماری کو، جس طرح سے غلط مردم شماری کو، جعلی مردم شماری کو جس طرح سے وفاقی حکومت نے اپروو کر دیا ہے، ان کی کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے، ہم اسے رد کرتے ہیں، ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس سلسلے میں یہ جو اتوار گزر چکی ہے، 10 جنوری کو ہم نے احتجاجی ریلی کا اعلان کیا تھا۔ تقریباً پہلی 1 جنوری کو ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم 10 جنوری کو یہ ریلی کریں گے، احتجاجی ریلی کریں گے، اور یہ پہلی اور آخری بات نہیں۔ اور ہم عوامی ریلی کو شارع فیصل سے، نرسری کے پاس سے لے کر ہم پریس کلب تک جائیں گے اور حکمرانوں کو آواز لگائیں گے کہ شاید ان کو ہماری بات چلی جائے اور وہ اپنے اس فیصلے پہ یو ٹرن لیں اور اس فیصلے کو، کیبنٹ کے اس فیصلے کو چینج کریں، اور اس کو ڈسپیوٹڈ ہی رہنے دیں اگر اس کو صحیح نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اوپر لیگل مہر نہ لگیں۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہماری بات نہیں سنی جائے گی تو ہم پھر اگلے مرحلے کی تیاری کریں گے، پھر اگلے مرحلے کی تیاری کریں گے، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے کی تیاری کریں گے، حتیٰ یہ کہ ہم اس کے لیے ہر آخری حد تک جائیں گے۔ اس مردم شماری کو صحیح کرانے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے، اور وہ آخری حد کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ آخری حد کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے بات کی تھی، لیکن ہم نے 8 جنوری کو 10 تاریخ والی ریلی کو کینسل کر دیا۔ کیوں کیا کینسل؟ کیونکہ پاکستان میں بلوچستان کے علاقے، مجھ کے علاقے میں معصوم ہزارہ کے ہمارے جو کمیونٹی کے بھائی ہیں، ہزارہ کمیونٹی کے بھائی ہیں، اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہیں، ان کی کلنگ ہو گئی، ان کو بہیمانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا، معصوم لوگوں کو ان پر ظلم ہوا، اور ان کے لواحقین اس ظلم پر سراپا احتجاج بنے، پورا پاکستان احتجاج بنا، اور وہ لاشوں کو لے کر سڑک پر بیٹھے تھے۔ تدفین کرنے سے پہلے وہ چاہتے تھے وزیر اعظم صاحب وہاں پر جائیں، ان کی داد رسی کریں، ان کو آئندہ یہ واقعات نہ ہوں، ان کی جانوں کی سیکیورٹی کی ضمانت لیں، بات کریں، تسلی دیں، ایسے بڑے بن کر جائیں، لیکن اور وہ لاشیں رکھ کر بیٹھے رہے 6 دنوں تک۔ تو جب یہ سارا سوگ کا ماحول تھا تو ہم نے اس حوالے سے اپنی ریلی کو کینسل کر دیا۔ اب وہ جس طرح سے اس کا اینڈ ہوا ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے سب چیزیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب وہ وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو آج ہم اپنی نئی ڈیٹ کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ ہے 17 جنوری معذرت، 17 جنوری اتوار کا دن دوپہر 2 بجے شارع فیصل، پاکستان ہاؤس کے شارع فیصل کے قریب ہی ہے، لیکن نرسری بس اسٹاپ کے پاس ہے۔ نرسری کا جو علاقہ ہے شارع فیصل پہ، نرسری کا جو علاقہ ہے، یا جس کے سمجھ میں نہ آئے، پاک سرزمین پارٹی کا جو مرکز ہے جہاں سے، وہاں سے یہ ریلی بنے گی شارع فیصل سے، اور ہم پریس کلب تک جائیں گے، اور پریس کلب پر جا کر آواز لگائیں گے پاکستان کے حکمرانوں کو کہ ہماری گنتی پوری کرو، ہمیں گننے سے مت ڈرو، کراچی پاکستان بنانے والوں کی اولادیں یہاں پر رہتی ہیں، پاکستان چلانے والوں کی اولادیں یہاں رہتی ہیں۔ ہم نے اس دور میں، اس نسل میں اس پاکستان کہ اس بڑے شہر سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس شہر پہ 25 سالوں سے رو کے ایجنٹوں کا تسلط تھا، بار بار DG ISPR اور فورن منسٹر صاحب اور تمام سیاسی لیڈران
را کے تسلط کی ایویڈنسز آج بڑے آرام سے دے رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بتا رہے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنے لوگ پکڑے، کیا آڈیوز ہیں، کیا ویڈیوز ہیں۔ یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ یہ بتائیں کہ اس را کے تسلط کو ختم کرنے میں کن لوگوں نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پاک سرزمین پارٹی ہے، وہ ہم ہیں۔ ہمارے ساتھ ساتھیوں نے اس کار خیر میں، اس راہ میں جام شہادت نوش فرمایا ہے، جام شہادت قبول فرمایا ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، ہم نے اس شہر میں گنوں کا، گولیوں کا، لاشوں کا راج تھا، ہم نے اس کے اگینسٹ، ہم نے اس امن کی خاطر، امن کے لیے بندوق نہیں دیا اپنے ساتھیوں کو، اپنے سینے آگے کیے، اپنے کردار سے، اپنے سچ سے لوگوں کو، نوجوانوں کو گیلوینائز کیا، ان کو اکٹھا کیا، ان کو آواز لگائی، ان کو صدا لگائی، اور اللہ کا شکر ہے کراچی کا نوجوان ہمارے ساتھ جڑ گیا، اور جس کے جڑنے کی وجہ سے را کا تسلط 30 سالوں سے را کی انویسٹمنٹ یہاں پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور وہ ایم کیو ایم کی شکل میں تھی، اور ایم کیو ایم کی شکل میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ آج را کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کسی دہشت گردی کو ایگزیکیوٹ کرے، اور اس کی یقیناً لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بہت بڑا رول ہے، لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز پچھلے 35 سالوں سے یہاں پر موجود ہیں۔ انسانوں کو سمجھانے کا کام یہ کسی سیاسی جماعت کا، کسی گروہ کا، کسی انسان کا ہی کام ہے، اور انسانوں کو، نوجوانوں کو سمجھانے والا کام یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے 3 مارچ 2016 کو یہ آواز لگائی، پھر ہمارے ساتھ اس کراچی کے نوجوان جڑے، حیدرآباد کے نوجوان جڑے، سندھ کے نوجوان جڑے، بلوچستان کے نوجوان جڑے، پھر خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، تمام آج پورے پاکستان بھر میں، پنجاب، ہزارہ بیلٹ، کشمیر، ہر طرف نوجوان جڑے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر دہشت گردی را کا تسلط 30 سالوں سے ختم ہوا ہے۔ آج یہاں پر کوئی بھائی کو بھائی سے نہیں لڑا رہا، آج یہاں پر کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، آج کٹی پہاڑی سے فائرنگ نہیں ہو رہی، آج کسی پختون کو کوئی نازم آباد میں نہیں روک رہا، آج کوئی لیاری میں کسی مہاجر کو اتار کر نہیں مار رہا، آج کسی بلوچ کو رنچوڑ لائن میں کوئی گارڈن میں کوئی نہیں مارتا، الحمدللہ آج کوئی چکرا گوٹ والے سندھی کورنگی والوں پہ فائرنگ نہیں کر رہے، کورنگی کے مہاجر چکرا گوٹ والوں پہ فائرنگ نہیں کر رہے۔ یہ کراچی تھا، اس کراچی کو اللہ کا شکر ہے اس قتل و غارت گری سے نکالنے میں سب سے بڑا رول آج یہاں کے اس شہر کے نوجوانوں نے ادا کیا ہے۔ میں پاکستان کی ریاست سے، حکومت سے کہتا ہوں کہ ہمیں اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں گننے سے مت ڈرو، ہماری گنتی پوری کرنے سے مت ڈرو، خدا را یہ ظلم نہ کرو۔ اب اس صدی میں اگلی کئی صدیوں کے لیے ہمیں پھر پیچھے مت کرو، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ خدا کے واسطے نہ کرو۔ کراچی کے 70 لاکھ کے قریب لوگ غائب کر دیے گئے ہیں، کم گنے گئے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چیف جسٹس، سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں، یہ نادرا کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ نادرا نے اس کراچی میں 2.25 کروڑ سے زیادہ تو صرف شناختی کارڈ جاری کر رکھے ہیں اس کراچی کے ایڈریس میں۔ تو کیسے یہ کراچی میں آپ ووٹر لسٹ اٹھا کر دیکھ لو، چلو میرے ساتھ ڈسٹرکٹ سینٹرل، ایسے علاقے ہیں جہاں پر انسانوں کی آبادی کم دکھائی گئی ہے سینسس میں، اور وہاں پر ووٹوں کی تعداد ووٹر لسٹ میں زیادہ ہے۔ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے حکمرانوں؟ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ووٹر لسٹ میں ووٹر زیادہ ہیں اور بندے کم ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا را یہ نہ کرے۔ اگر یہ ہو گیا، اگر اس ڈیسیجن پہ اس کو صحیح نہیں کیا گیا، اس گنتی کو صحیح نہیں کی گئی، تو یقین جانیں یہ حکومت کی طرف سے ان تمام دہشت گردیوں سے بڑی دہشت گردی ہے جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردیاں ہوتی ہیں۔ یہ پوری نسل کو مارنے والی دہشت گردی ہے، اور یہ دہشت گرد پھر کوئی اور نہیں کہلائے گا، یہ وقت کے حکمران دہشت گرد کہلائیں گے، اس لیے کہ یہ وقت کے حکمران اس پوری نسل کو تباہ برباد کریں گے اگر، اور پورے پاکستان کے نظام کو تباہ برباد کر دیں گے، پورے پاکستان کے اکانومیکل سسٹم کو تباہ برباد کر دیں گے، اس لیے کہ پورے پاکستان کا اکانومک سسٹم کراچی سے چلتا ہے۔
70% रेवेन्यू कराची से चलता है। अगर आप मुझे गिनेंगे नहीं सही तो आप मुझे पानी कैसे देंगे, आप मुझे दवाओं के पैसे कैसे देंगे, आप मेरी तालीम के ऊपर पैसे कैसे देंगे, आप मेरी सड़कों का बंदोबस्त कैसे करेंगे, मेरी पार्किंग का बंदोबस्त कैसे करेंगे, मेरे 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 एनएफसी वार्ड में मेरा शेयर कैसे देंगे? फिर तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। एक घर में अगर 10 अफराद रहते हैं, उसको आप 4, 5 या 6 गिने और 4 को या 5 को आप गायब कर दें, उस घर में रोटी सही नहीं पक सकती, उस घर में पानी पे जो है वो बलवा हो जाएगा, उस घर में रहने रिहाइश पर बलवा हो जाएगा, उस घर के जो फाइनेंशियल कंडीशन है खराब हो जाएगी। इसलिए कि खाने वाले 10 होंगे और रोटी आप 5 लोगों की पकाएंगे, 6 लोगों की पकाएंगे, तो जिनके लिए आप पका रहे हैं उनको भी पूरी रोटी नहीं मिलेगी। ये कहां का निजाम है? ये किस दुनिया में होता है कि अपने ही मुल्क में हम अपने शहरियों को कम गिने? खुदा के वास्ते ये काम ना करें। इस हवाले से मैं अभी तो मैं कराची के एक एक रहने वाले को आवाज लगाकर ये कह रहा हूं कि खुदारा इस ज्यादती पर खामोश रहना जालिम का साथ देने के मुतरादिफ है। इस जालिम वो नहीं है जो अपनी हुक्मरानी से हमें कम गिन रहा है, बल्कि अगर ये कराची के लोग इस पर खामोश बैठे रह गए तो हर खामोश बैठे रहने वाला इंसान जालिम के जुमरे में आएगा। तो जालिम है कराची वालों, जालिम मत बनो। मैं आवाज लगाता हूं अपने नौजवानों को, कराची के नौजवानों को, कराची की माओं को, कराची की बेटियों को, कराची के अपने भाइयों को, कराची के अपने बुजुर्गों को, चाहे वो किसी रंग, नस्ल, जुबान, मसलक, मजहब से उनका ताल्लुक हो, किसी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, आओ अपनी पार्टी की सियासत, अपनी जुबान की सियासत, अपने मसलक की बात कर लेना जब टाइम आए। ये टाइम एक साथ जुड़कर इस हक को लेने का है। सब आ जाओ 17 तारीख को 2 बजे, दोपहर 2 बजे आ जाओ और एक इतनी भरपूर आवाज में, भरपूर तरीके से हम आवाज लगाएं कि हुक्मरानों को हमारी आवाज जाए, पाकिस्तान चलाने वालों को हमारी आवाज जाए। हम कुछ नहीं कह रहे, हम सबसे पहले हमारा यह मुतालबा है कि ये जो आपने लीगल मोहर लगा दी है कैबिनेट के अप्रूवल की, इस लीगल मोहर को फौरन से पेशतर आप इसको अंडू करें और इसको डिस्प्यूटेड रहने दें, इसको डिस्प्यूटेड रहने दें, इसको मुतनाज़ा रहने दें, इसको मुतनाज़ा रहने दें ताकि कल को ये सही हो सके। अगर आप इसको लीगल कर देंगे आज, तो तमाम इसके बाद जितने भी सेंसस होंगे उसकी बुनियाद ये सेंसस, ये मर्दमशुमारी बन जाएगी। अगर आपको लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने का आप बहाना कर रहे हैं तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आप उसी तरीके से करा सकते हैं, इसी सेंसस के बगैर, जिस तरह से आपने 2018 के इलेक्शन करवाए थे कि वन टाइम सब लोग ये एग्री कर लें कि उसी पुराने सेंसस के ऊपर आप नई हल्का बंदियां कर दें और इस सेंसस को आप प्रोविजनल रहने दें। आपने इसका ऑडिट कराना था आइन और कानून के मुताबिक, 5% ब्लॉक्स के आपने ऑडिट नहीं कराया। आप इसके ऑडिट कराएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप इसका ऑडिट कराएं और फिर जब ऑडिट में सब चीजें आ जाएंगी कि हां भाई ये गलत हुई है सारी चीजें, फिर आप भले चंद सालों में आप दोबारा सेंसस कराएं और वो नए सिरे से सेंसस कराएं। हमारी ये बात से ज्यादा असर बात उन लोगों की होती जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो इस वक्त वजारतों में बैठे हुए हैं। लेकिन क्या करें, गजब खुदा का हम पर यह इम्तिहान है कि एमक्यूएम जिसने पूरी अपनी तहरीक, अपनी पूरी जिद्दोजहद, पूरा अपने 2018 के इलेक्शन कैंपेन इसी बात पे चलाई कि हम कराची की मर्दमशुमारी को नहीं मानते और उसको पूरा करवाएंगे, उसने पार्टनर्स इन क्राइम का रोल प्ले किया है। खामोशी से उसने नीम रजामंदी शामिल कर दी, डिसेंट नोट देकर। डिसेंट नोट, एतराजी नोट एक नीम रजामंदी होती है। वो अगर इस कमजोर हुकूमत को सिर्फ ये सीरियसली इशारा देते कि अगर तुम ये करोगे तो हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम ट्रेजरी बेंचेस को छोड़कर जाकर अपोजिशन के बेंचेस में बैठेंगे, तो इस हुकूमत में मजाल नहीं थी, इसमें ताकत नहीं थी कि ये एमक्यूएम की मुखालफत बर्दाश्त कर सकती ये हुकूमत, क्योंकि ये बहुत थिन मेजॉरिटी से ये हुकूमत कर रही है। लेकिन क्या करें, अगर बदकिरदार लोग मुल्क के ऐवानों में जाकर बैठ जाएं तो वो इसी तरह कौम का सौदा करते हैं, वो इसी तरह कौम को बेचते हैं, वो इसी तरह बार बार अपने आप को जेलों से बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने करप्शन कर रखी है, क्योंकि वो रॉक एजेंट आज भी हैं, क्योंकि वो गलत कामों की उनकी फहरिस्त दास्तान है, इसलिए वो एक सेकंड भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हुकूमत से बाहर रहें। और एमक्यूएम इसकी मिसाल है, एक सेकंड भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि हुकूमत से बाहर है, इसलिए बाहर आकर शोर करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस
کانفرنس کریں گے، باتیں کریں گے، اور اندر سے وہ حکومت میں ہر حال میں اسی قیمت پر کام کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی وجہ سے آج کراچی کی یہ مردم شماری اس حکومت کو، یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ انہوں نے اس کو پتہ نہیں کیوں، ابھی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو بھی یہاں سے سو کالڈ مینڈیٹ ملا ہوا ہے، 14 سیٹیں ہیں، 25 ان کے ایم پی ایز ہیں، 14 ایم این ایز ہیں، لیکن انہوں نے کراچی کے اوپر شب خون مارا ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کر کے یہ ہماری نسلوں کے خلاف دہشت گردی ہے، یہ ہماری آئندہ آنے والی یہ 2-4 لوگ نہیں، ہماری پوری نسل کے خلاف، ہماری پوری نسلوں کے خلاف یہ سرکاری دہشت گردی ہے. یہ سرکاری دہشت گردی ہے. جس طرح سے کسی ایک انسان کے مرنے پر، دہشت گردوں کے ہاتھوں سے مرنے پر احتجاج جائز ہے، اسی طرح پوری نسل کے اس حکومت کے ہاتھوں مرنے پر احتجاج جائز ہے. اور ہم ہر لیول پر جائیں گے اس مردم شماری کو ٹھیک کرانے کے لیے، ہم ہر لیول پر جائیں گے. اگر یہ نہیں ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ بیکار ہے. میں نے گزشتہ کل چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھ دیا ہے، وہ ریسیو ہو گیا ہے لیٹر، اور میں نے ان سے استدعا کی ہے کہ خدا کے واسطے آپ خود کہہ چکے ہیں بھری عدالت میں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کہیں کم نہیں ہے. آپ اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان ہماری اعلیٰ عدلیہ سو موٹو ایکشن لے، اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لے. وہ صرف نادرا سے اس کا ریکارڈ منگا لیں گے نا، اگر نہ ہمیں تو نہیں دے گی نادرا ریکارڈ، لیکن اگر چیف جسٹس نادرا سے کراچی کے جاری ہونے والے شناختی کارڈ کے ایڈریسز کا ریکارڈ لگا لیں گے، سے منگوا لیں گے، کوئی لمبی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کام خدا کے واسطے پاکستان کی عدالت کو کر لینا چاہیے. جس طرح سے وہ بہت اچھا کام انہوں نے کیا کہ خیبر پختونخوا میں ہندو برادری کے مندر کو جلانے کے واقعے کا انہوں نے 100 موٹو نوٹس لیا، ایکشن لیا، بلا لیے. اسی طرح کراچی کی آبادی 70 لاکھ کم گن دی گئی ہے. خدا کے واسطے اس کو صحیح کروا دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا، ورنہ ہم سب کی پکڑ ہوگی. یہ جو تباہی بربادی پھیلے گی، جو لوگ آج صاحب منصب ہیں، جو لوگ آج منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ آج بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو تباہی بربادی پھیلے گی، یہ جو انسان اللہ کی مخلوق تباہ ہوگی، پریشان ہوگی. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، اور مرنے کے بعد اللہ کے آگے بھی آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب نے جو ایک ریولوشنری جو آپ نے ایک پورا اپنا نیریٹو بنایا کہ وہ کرپشن ختم کریں گے، وہ اس اسٹیٹس کو ختم کریں گے، یہ وہ جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ختم کریں گے، ان کو اس چکر میں پڑنے کے بجائے کہ بھئی نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا سارا، اور آج تک کسی سے چوری کا 1 روپے بھی نہیں نکالوا سکے. وہ اگر آگے کی پلاننگ کرتے، وہ اس ملک میں نئی قیادت کو جنم دینے والی اس آرگنائزیشن، اس انسٹیٹیوشن کو وہ گیلونائز کرتے، وہ آپریشنلائز کرتے، وہ اس کو جلا بخشتے، جو اپنی الیکشن کیمپین میں 22 سالوں سے کہتے چلے آ رہے تھے. تو آئندہ آنے والی نسلوں کو جب نئے لیڈران مل جاتے تو یہ پرانے سٹیٹس کو کا خود بخود خاتمہ ہو جاتا، اور وہ نئے لیڈر پیدا کرنے کی یہ جو نرسری ہے وہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے سوائے لوکل گورنمنٹ سسٹم کی نرسری کے علاوہ. لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے، جہاں پر گلی کوچوں میں لیڈر بنتے ہیں، کونسلر بنتا ہے، کوئی یو سی چیئرمین بنتا ہے، کوئی ٹاؤن چیئرمین بنتا ہے، کوئی میئر بنتا ہے، اور جس طرح سے خواتین انوالو ہوتی ہیں، کسانوں کی سیٹیں ہیں، مزدوروں کی سیٹیں، ملک میں 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ایک وقت میں. 1.5 لاکھ. اس 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگوں میں سے ہر 4 سالوں میں اگر 1,500 لوگ بھی اس کونسلر سے نکل کر، یو سی چیئرمین سے نکل کر، شہروں سے نکل کر 1.5 لاکھ میں 1,500 لوگ بھی اگر وہ پروونشل لیول پر، وہ نیشنل لیول پر جب وہ لیڈر بنتے تو پاکستان میں اگلے 10 سالوں میں ہزاروں میں لیڈران موجود ہوتے، ہزاروں میں لیڈران موجود ہوتے، اور لوگوں کے پاس چوائسز ہوتی. جب لوگوں کے پاس چوائسز ہوتی تو نواز شریف صاحب کی رجیم اور زرداری صاحب کی رجیم کا پھر خاتمہ ہوتا. اگر آپ کو واقعی ان سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا. آج تو ہماری نااہلیوں کی، حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ان کی اگلی نسلیں تیار ہیں حکومت کرنے کے لیے،
ان کی اگلی نسلیں تیار ہیں. آپ تو کرپشن 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 کا نیریٹو نعرہ آپ کا فیل ہو گیا, ایک آدمی بھی نہیں پکڑا گیا, سب آزاد گھوم رہے ہیں, سب کو کسی کے خلاف ثبوت ثابت نہیں ہوئے. آپ نے جیلوں میں بھی ڈال دیا, ان کی عورتوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیا, آپ نے کیسز بھی بنا دیا, آپ نے چرس بھی ڈال دیے, ہیروئن بھی ڈال دی, سب کچھ کر لیا آپ نے, لیکن آپ پاکستان کا لوٹا ہوا $1 بھی واپس لے کر نہیں آ سکے. کرپشن کم نہیں ہوئی ہے, کرپشن بڑھ گئی ہے. اب جو ہے وہ کسی ادارے میں کرپشن کم نہیں ہوئی ہے. آپ چلے جاؤ سٹی گورنمنٹ میں, آپ چلے جاؤ واٹر بورڈ میں, آپ چلے جاؤ KMC میں, آپ چلے جاؤ پولیس ڈپارٹمنٹ میں, آپ چلے جاؤ جوڈیشری میں, آپ چلے جاؤ سندھ حکومت کے کسی بھی ادارے میں, ہر جگہ کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. 50,000 کے کرپشن کا کام 5 لاکھ میں اب ہو رہا ہے. بولو بھائی کیوں ریٹ بڑھ گئے؟ بولو وزیر اعظم نے سختی بہت کر دی ہے, نیب بہت ایکٹیو ہوا ہے, اس لیے کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ بھائی اس کرپشن کے ختم کرنے کا نعرہ بند کر دو, تاکہ غریب آدمی کم رشوت دے کر کام کرا لے, کم رشوت دے کر کام کرا لے. غریب کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. اب آپ نے تو کرپشن کر کے کوئی کرپشن روکی نہیں ہے, لیکن آپ نے ریٹ بڑھا دیے کرپشن کے, سختی کر کے ریٹ بڑھا دیے آپ نے کرپشن کے, ہر جگہ جو ہے وہ ریٹ بڑھ گئے کرپشن کے. تو خدا کے واسطے اس راگ کو چھوڑو, اور اگر واقعی آپ ان کے خلاف ہو اور ان کے اس رجیم کے خلاف ہو, تو آپ کو نئے لیڈر پیدا کرنے چاہیے اس ملک میں, اور اس نئے لیڈر پیدا کرنے کی نرسری کوئی اور نہیں ہے دنیا میں, وہ ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام, جو کہ آپ کی حکومت نے آنے کے بعد پاکستان میں 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگوں کو گھر بھیج دیا ہے. بلوچستان میں 2.25 سال ہو گئے, آپ نے الیکشن نہیں کرائے. KP میں 1.5 سال ہو گئے, آپ نے الیکشن نہیں کرائے. پنجاب میں 2.5 سال پہلے آپ نے, اب آنے کے بعد آپ کے چیف منسٹر نے ایک جنبش قلم سارے کونسلروں کو 56,000 بلدیاتی نمائندوں کو گھر بھیج دیا انلیگلی. ان کے 2.5 سال باقی تھے ان کے, اور ان کو انلیگلی بھیج دیا. لیکن عجیب مذاق ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں کیسے کہوں کہ نواز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے اپنے نکالے جانے پہ, ان کو آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ ان کے 56,000 کونسلروں کو انلیگلی نکال دیا ہے. اس کے اوپر ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ان کو کیوں نکالا, میرے 56,000 کونسلروں کو کیوں نکالا, یہ کبھی آج تک یہ بات نہیں کی. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے سو کولڈ جمہوری حکمرانوں کو اپنی طاقت, اپنے اقتدار سے نیچے کسی کو طاقت دینی نہیں ہے. وہ صرف جمہوریت اپنے وزیر اعظم بننے کو, اپنے MNA بننے کو, اپنے وزیر اور وزیر اعلیٰ بننے کو سمجھتے ہیں, اس سے نیچے وہ جمہوریت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. آج حکمران 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تیسرا ٹاپک, آج حکمران 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھو, ایک عام روڈ پر چلنے والے آدمی سے پوچھو, یہ بڑی اچھی ترمیم ہوئی تھی کہ جہاں سے وفاق سے صوبوں کو اختیارات ڈیوالو ہوئے تھے اور وہاں سے نیچے ڈیوالو ہونے تھے, لیکن چونکہ ہمارے سو کالڈ جو ہے جمہوری لوگ ہیں, وہ اس سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہے, تو سارے وزرائے اعلیٰ سب سے بڑے ڈکٹیٹر بن گئے. سارے اختیارات اوپر سے جو آئے وفاق سے وہ خود لے کر بیٹھ گئے اور نیچے نہیں دیا. تو آج اگر سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں اگر آپ ایک عام آدمی سے پوچھو کہ بھائی 18ویں ترمیم جاری رہنی چاہیے, یہ ختم ہو جانی چاہیے, وہ کہے گا بھائی کل ختم ہونے کو آج ختم کرو. ہم بھی کہتے ہیں کل ختم کرنے کو یہ 18ویں ترمیم آج ختم کرو یار. لعنت ہے جو ایسی 18ویں ترمیم پہ جس 18ویں ترمیم کا میری گلی کو فائدہ نہ ہو, جس 18ویں ترمیم کا میرے شہر کو فائدہ نہ ہو, جس 18ویں ترمیم کا میرے صوبے کے گاؤں کو فائدہ نہ ہو, جس 18ویں ترمیم کا نیچے کوئی فائدہ نہیں ہو. اس 18ویں ترمیم سے وزیر اعلیٰ سب سے بڑا ڈکٹیٹر بن گیا ہے. وہ نیچے کے اختیارات بھی اس نے لے لیے ہیں, اس نے وفاق سے آئے ہوئے اختیارات بھی لے لیے ہیں. تو مجھے اس 18ویں ترمیم کا کیا فائدہ؟ تو بالکل ختم ہونا چاہیے. جب ہمیں نہیں مل رہی تو ان کو بھی, ان کے پاس بھی نہیں ملنے چاہیے. وفاق نے کون سا اچھا کر لینا ہے, انہوں نے کون سا اچھا کر لیا؟ تو جب ہمیں نہیں مل رہی ہے, لوگوں کو نہیں مل رہا اختیارات, تو ان سو کالڈ جمہوری ڈکٹیٹرز کو بھی اختیارات نہیں ملنے چاہیے. یہ ہے عوام کی ٹرو فیلنگ, جو کہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے جبکہ کہ ایک 18ویں ترمیم اتنی اچھی ہوئی ہے, اس کے اثرات نہیں آئے تو یہ انڈو کر دیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر اس کو بچانا چاہتے ہو, اے صوبائی حکمرانوں, سندھ کے پیپلز پارٹی کی قیادت اور وزیر اعلیٰ,
اگر اس کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً سے پیشتر ہنگامی طور پر اس 18ویں ترمیم میں ملنے والے اختیارات جو کہ صوبائی خود مختاری ہے، اس صوبائی خود مختاری کو سندھ کے سارے شہروں کو خود مختار کرو، سندھ کے سارے ڈسٹرکٹس کو خود مختار کرو، سندھ کے سارے یونین کاؤنسل کو خود مختار کرو، سندھ کے سارے دیہاتوں کو خود مختار کرو، جس کا جو مسائل ہیں اس کی ذمہ داری اس کو دے دو، تو پھر لوگ اس کے کسٹوڈین بن جائیں گے۔ پھر کوئی وفاق کتنا بھی پاورفل ہو جائے وہ اس لوگوں کے ملنے والے اختیارات اور وسائل کو ختم نہیں کر پائے گا، ورنہ سارا پاکستان یک زبان ہو کر بولے گا کہ لے لو واپس اس 18ویں ترمیم کو، بھاڑ میں جائے اس کی 18ویں ترمیم، جس کا ایک عام آدمی کو فائدہ نہ ہو۔ تو چوائسز ان کے پاس ہیں۔ اب میں 2 سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ دے دو ورنہ ایک ٹائم آئے گا یہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ٹائم آ گیا ہے۔ تو اگر لوگوں کو 25 کروڑ لوگوں کو اس کا کسٹوڈین بنا دو گے تو لوگ اس کو سیف گارڈ کریں گے۔ 25 کروڑ لوگوں سے اختیارات لینا ناممکن بات ہو جائے گی، واپس اختیارات لینا حکمرانوں کے لیے ناممکن بات ہو جائے گی یہ بات۔ ادروائز 4 صوبائی وزراء اعلیٰ سے اختیارات لینا بالکل ممکن ہے، اور 25 کروڑ عوام اس پہ تالی بجا رہی ہوگی۔ ہم بھی حمایت کریں گے، اگر یہ نہیں دیتے نیچے ہم بھی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی حمایت کریں گے۔ اس لیے نہیں کہ یہ صحیح بات ہے، اس لیے کہ بھائی جب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے اختیار۔ چلو ان کی ایسی کی تیسی نہیں رہنا چاہیے ان کے پاس بھی اختیار۔ یہ پاکستان ان کے کسی کی جاگیر ہے؟ 8,342 ارب روپے صوبائی حکومت کو مل چکے 10 سالوں میں، 8,000 ارب، 8,342 ارب روپے 10 سالوں میں خرچ کیے۔ ایک آدمی مالک ہے اس کا، وزیر اعلیٰ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ این ایف سی ایوارڈ ملتا ہے، نیچے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتے، پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتے۔ کرپشن کی انتہا ہے، نہ اسکول میں تعلیم ہے، نہ اسپتالوں میں دوا ہے، نہ کچرا اٹھ رہا ہے، نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ ایک نئی بس ہے، نہ نئی جاب ہے۔ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، سرکاری جاب بھی نہیں دیتے، کراچی شہر سے انڈسٹریز بھی بند ہو کر جا رہی ہیں، نہ انڈسٹریز بھی بند ہو کر جا رہی ہیں۔ تو جو کراچی کے لڑکے کو پرائیویٹ جاب مل جاتی تھی اب وہ بھی بند ہے۔ رہی صحیح کسر کورونا نے تباہ برباد کر دیا کہ یہ جو بیچارے ویٹر ہیں ریسٹورنٹ کے، یہ جو سروس انڈسٹریز میں لوگ کام کرتے تھے، ساری چیزیں بند ہو گئی۔ سب لوگ، میڈیا کے لوگ اور سب لوگ اس حکومت میں آنے کے بعد جو یہاں پر وہ ہوئی ہیں، ریٹریچمنٹ ہوئی ہیں، جو یہاں پر لوگوں کو نکالا گیا ہے، میڈیا سے لوگوں کو نکالا، سب تباہی بربادی پھیل گئی، سب تباہی بربادی پھیل گئی۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ بڑے اکانومکلی بڑا ملک جو ہے وہ بڑے فیگر زبردست ہو گئے، چیز ہو گئی، اگر پوچھے غریب آدمی سے اس کے اوپر کیا فرق پڑا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے اوپر حالات بس سے بدتر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو 18ویں ترمیم بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ اگر یہ صوبائی حکومتیں آج اس اختیارات اور وسائل جو ملے ہیں ان کو 18ویں ترمیم میں اس کو اگر نیچے دیتے ہیں تو یہ قائم رہنی چاہیے، ورنہ کل نہیں آج ختم ہونی چاہیے۔ ہمارا دو ٹوک موقف، بولو ہمارے خلاف جو فتویٰ جاری کرنا، بولو ہم جمہوری لوگ ہیں، ایجنٹ ہیں، یہ وہ، تمہاری ایسی کی تیسی بولتے رہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر نہیں دیتے، نیچے نہیں دیتے تو ختم ہونی چاہیے، اور ہم تو حمایت میں، اگر یہ نہیں دیتے یہ حکومت پاکستان، کوئی ہمیں ہمدردی نہیں ہے عمران خان سے، لیکن یہ کام کرنے جائے گا ہم ریلی نکال کے حمایت کریں گے، بینر لگائیں گے شکریہ کے کہ ان بدبختوں کے پاس یہ اختیارات اگر یہ نہیں دے رہے نیچے تو پھر یہ نہیں رہنے چاہیے، یہ ہے تیسری بات۔ یہ تھی چوتھی بات اب جو ہے وہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی نے کشمیر میں اپنی پارٹی رجسٹرڈ کرا لی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کشمیر کے ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیر میں باقاعدہ اس دفعہ یہ قانون بنا ہے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ پارٹیز جو پاکستان میں آلریڈی آپریٹو ہیں ان کو کشمیر میں الگ سے اپنی رجسٹریشن نئی پارٹی بنانی پڑے گی، اور وہ کشمیریوں پہ ہی مشتمل ہونے چاہیے ان کے لوگ سارے۔ تو یہ ہمیں کل نوٹیفیکیشن ہمیں الحمدللہ مل گیا ہے، پاک سرزمین پارٹی کشمیر الحمدللہ رجسٹرڈ ہو گئی ہے، وہیں کہ ہمارے عہدیداران ہیں، اور آئندہ ہونے والے کشمیر کے الیکشن میں پاک سرزمین پارٹی بھرپور انداز میں حصہ لے گی۔ ہم وہ پہلے لوگ ہیں، سیاسی لوگ،
जो इंडिया के इस जालिमाना कश्मीर के ऊपर इक़दामात पर मैं अनीस कायम खानी साहब, हफीज साहब, अशफाक मंगी साहब और शमशाद सिद्दीकी साहब और आफाक जमाल साहब, ये हमारी सेंट्रल कैबिनेट पूरी मेरे साथ, हम कश्मीर गए हैं, हम तमाम पार्टीज के पास गए हैं, हम बॉर्डर तक गए हैं, हम मुहाजिरीन कैंप में गए हैं, हम तमाम जगहों, हम वहां की मीडिया, और हमने कहा कि कश्मीरियों, हम कराची से आए हैं लेकिन हम कश्मीर की जंग कराची में लड़ रहे हैं। हाँ, हम कश्मीर की जंग हमने कराची में लड़ी है। यहां पर कराची में रॉ ने यहां पर तैयारी कर रखी थी कि जब वो कश्मीर पर हमलावर होगा, जब वो कश्मीर के बहन भाइयों पर जुल्म करेगा, तो वो पाकिस्तान मदद ना कर सके उसकी, वो कराची को गर्म करेगा, कराची में अपने एजेंट तैयार, कराची में किलिंग शुरू करवाएगा। जब पाकिस्तान की रियासत हुकूमत कराची की अपनी इंटरनल इश्यूज में उलझ जाएंगे तो वो कश्मीरी भाइयों की मदद नहीं कर सकेंगे, आवाज नहीं उठा सकेंगे। हमने रॉ के इस तसल्लुत को अल्लाह की मदद से उसको खाक में मिलाया है। आज पाकिस्तान को कराची की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कराची में रोजाना 10 लाशें गिर रही हैं तो हमारे कश्मीर का मौकिफ जो है वो डाई डाउन हो रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने हमें जरिया बनाया कि हमने रॉ इंडिया से यहां लड़ाई की है, इंडिया से शहर में लड़ाई की है। तो हमने अपने कश्मीरी भाइयों को बताया और आज भी बताते हैं कि ऐ कश्मीरियों, हम तुम्हारी जंग इस कराची की सरजमीन पर इंडिया से हमने लड़ी है और जब वक्त आएगा तो तुम्हारे साथ भी खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का एक एक बच्चा, खास तौर पर पाक सरजमीन पार्टी का एक एक कारकुन, जिम्मेदारों से कारकुन तक, हम अपनी आखिरी सांसों तक अपनी कश्मीरी बहन भाइयों की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना है। काश हमारे पास कोई इख्तियारात होते, हमारे पास कोई पावर होती तो हम इस इखलाकी हिमायत से बढ़कर अमली तौर पर भी हम खड़े होकर आपको दिखाते। अल्लाह ताला वो टाइम ले आएगा। मैं तमाम पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के तमाम मैं अपने बहन भाइयों से, बुजुर्गों से, मैं नौजवानों से खास तौर पर मैं गुजारिश करता हूं कि पाक सरजमीन पार्टी में जोक दर जोक शामिल हों, इसका हिस्सा बने, इसके झंडे को थामें। इंशाअल्लाह ताला कराची से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर कश्मीर तक इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि पाक सरजमीन पार्टी का झंडा लहराएगा और पाक सरजमीन पार्टी तमाम ऐवानों में इंशाअल्लाह ताला बैठेगी। 17 तारीख की रैली में भरपूर शिरकत करें। तमाम मीडिया के दोस्तों से और तमाम आपके मालिकान से गुजारिश है कि हमें इस कॉज में हमारी मदद करें। यह सियासी नहीं है, ये पाकिस्तान को बचाने की ये कॉज है। हमारी गिनती को पूरी करवाने में खुदा के वास्ते हमारी मदद करें। हमारे साथ ऐसे ही जुल्म हुआ है कि जैसे किसी कम्युनिटी के ऊपर दहशतगर्द हमला कर देते हैं, उनके ऊपर जो जुल्म होता है उससे बड़ा जुल्म है ये नस्लों को महकूम करने वाला ये जुल्म है। खुदा के वास्ते जुल्म पर हमारा साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एमक्यूएम चूंकि इतनी बदकिरदार है, उसके केसेस हैं, वो कभी भी हुकूमत से अलग होने की बात नहीं करेगी और वो स्टैंड नहीं लेगी। ये हम आपको पहले कहते रहे हैं, शायद आप हमारी बात पर यकीन नहीं करते होंगे, लेकिन आज के हालात और वाक़यात देखकर आप हमारी बात पर यकीन करें। हमने आज तक किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया। आपको तजुर्बे करके अगर मेरी बात माननी है तो बिल्कुल माने, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर जो हो चुकी होती है। आज से 5 साल पहले हमने आकर कहा कि रॉक एजेंट कौन कौन है। अल्लाह ताला ने हमारी सारी बात सही साबित कर दी। आज हर आदमी वीडियो दिखा रहा होता है, आज डीजी आईएसपीआर और फॉरेन मिनिस्टर जो है वो क्लिप्स दिखा रहे होते हैं, तो हमारी बात पहले मान लेते। आज भी हम कह रहे हैं कि भाई कराची के लोगों को कह रहे हैं, खास तौर पर जिन लोगों का नाम लेकर, मुहाजिर कम्युनिटी का नाम लेकर ये एमक्यूएम वाले सियासत करते हैं। मैंने बताया कि भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कभी भी इस हुकूमत को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो रॉक एजेंट डीजी आईएसपीआर दिखाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर दिखाते हैं, जो तस्वीरें दिखाते हैं, ऑडियो दिखाते हैं, वो खुद अपनी जीआईटी में ये बता चुके हैं वो रॉक एजेंट कि भाई हमें इंडिया लेकर रॉक के कैंप में दाखिल कराने वाला आदमी खालिद मकबूल सिद्दीकी है। वो इस वक्त पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान का सरबरा है, उसको आपने वफाकी वजीर बना रखा था, उसको आपने एमएनए बना रखा है। अजब निजाम है पाकिस्तान का। एक तरफ रॉक एजेंटों को आप दिखा रहे हैं, फुट सोल्जर को कि ये रॉक
ایجنٹ پکڑے گئے ہیں، اور جو راک ایجنٹ بنانے والا اس کو اب وفاقی وزیر بناتے ہیں. کسی بنانا ریپبلک میں بھی یہ والا کام نہیں ہوتا، پاکستان میں یہ والا کام ہو رہا ہے. اچھا آ جائے نا ایم کیو والے، اگر میرا یہ جھوٹا الزام ہے آ جائے نا میرے سامنے بیٹھے نا، مجھے بتائیں کہ بھئی ایک بات سامنے آج تک کوئی پریس کانفرنس کی انہوں نے سامنے آ کر بیٹھ کر؟ ان سے صرف آپ یہ پوچھئے گا، میں آپ کو سوال دیتا ہوں، صرف اتنا پوچھئے گا خالد مقبول سے کہ آپ انڈیا کتنی دفعہ گئے ہیں، بس یہ پوچھئے گا کب کب گئے ہیں. اور انڈیا جب یہاں سے گئے تو وہاں سے سیدھے واپس پاکستان سے انڈیا گئے تو انڈیا سے واپس پاکستان کیوں نہیں آئے؟ وہاں سے 13 سالوں کے لیے امریکہ کیوں چلے گئے؟ کیا کیا ایسا وہاں پہ کہ وہاں سے پھر پاکستان نہیں آئے؟ 13 سالوں کے لیے امریکہ چلے گئے. تو یہ پوچھئے گا صرف سوال، دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں. تو یہ اس لیے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر مہاجروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری 3 نسلوں کو انہوں نے خبر میں پہنچا دیا، لاپتہ کروا دیا، دہشت گرد بنوا دیا. اب تمہاری اگلی 30 نسلوں کا سودا کر کے بیٹھے ہیں. یہ جو مردم شماری پہ سودے بازی یہ اگلی 30 نسلوں کو بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں، بیچ دیے انہوں نے. اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کریں گے پتہ چل جائے گا کہ بھائی انہوں نے اس کیبنٹ میٹنگ سے پہلے جو ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی سینسس کے اوپر، وہاں پر انہوں نے باقاعدہ سائن کیے پیپر کے اوپر، اس کیبنٹ میٹنگ کے اوپر سائن کیے انہوں نے کہ ہاں کر لو، ایسا اپروو کر دو. باہر آ کے لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. وہ لوگوں کا آخری بات آئی تھی کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے. ذرا پوچھو نا، ہم نے کہا تھا جوتے ماریں گے عوام ان کو، گئے کیا عوام کے پاس؟ یہ کیا کہا عوام نے ان کو؟ ذرا پوچھئے گا ان سے کیا کہا ان کو عوام نے؟ گئے کیا عوام کے پاس؟ کب لائے عمل دیں گے؟ کب آئیں گے باہر؟ تو نہیں ہوگا سارا کچھ. تو ایم کیو ایم کی بات تو یہ ہے، انہوں نے یہاں سے اور نیچے ہی جانا ہے، انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ نکلنا نہیں ہے. میں صرف لوگوں کو، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں، لیکن میں لوگوں کو اپنی بات ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں. دیکھو جتنی دیر لگاؤ گے میری بات ماننے میں اتنا اپنے نسلوں کا نقصان اٹھاؤ گے. جہاں تک رہی بات جو ہے وہ اس 18ویں ترمیم کی، میں جو بھی اس والی بات پہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہوگا، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم اس موقف کے اوپر ہر کسی سے بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مشترکہ جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سیاست نہیں ہے، یہ لوگوں کو، نسلوں کو بچانے والی بات ہے. اس وقت کمال صاحب آپ نے یہ کہا کہ ہم مردم شماری کے حوالے سے ریلی نکالیں گے جن کا تبدیلی کے لیے، تو کیا اس حوالے سے کسی اور سیاسی جماعت جو ہے اس کو دعوت دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے؟ کیونکہ جو کراچی کا مسئلہ جس کے لیے آپ اس کی بات کریں کہ 70 لاکھ لوگ جو ان کو کم گنا گیا، تو کسی ایک کا مسئلہ جو پورے شہر کا مسئلہ ہے، کہ ان کو دعوت دیں گے؟ میں نے اپنی بات میں گفتگو میں نے ساری سیاسی جماعتوں کا نام لیا، آگے میں نے ساری سیاست والوں کا نام لیا ہے، میں نے سارے مسلک والوں کا نام لیا ہے، میں نے ساری قومیتوں والوں کا نام لیا کہ بھی اس کراچی کے مسئلے پہ سیاست سے بالا تر ہو کر، مسلک سے بالا تر ہو کر، اپنی رنگ نسل زبان سے بالا تر ہو کر آؤ اور اس مسئلے پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کسی کو لیڈ کر لینا ہے لیڈ لے لے بھلے، ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے، یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے. تو میں بالکل کھلی آفر کرتا ہوں، سب کو آفر کرتا ہوں کہ کوئی آئے لیڈ لے لے، ہمیں کہے تم 2 قدم پیچھے چلو، ہم 2 قدم پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. وہ لیڈ لے لے کوئی آ کر، تو میں سب کو آفر کرتا ہوں کہ پلیز آئیے. ہم نے اس کے اوپر یہ ابتدا کی ہے، ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں. اور یا تو ہمارا ساتھ دیجئے یا پھر جو ہے آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے. اس مسئلے پہ ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی ہے. شکریہ.